نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب الحلال فريضة بعد الفريضة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور دینی بھائیوں، بات مذاکرے میں یہ چل رہی تھی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسباب معیشت کون سے رائج تھے۔ کون سا پیشہ پیارے نبی کے دور میں چل رہا تھا۔ اس میں سے کچھ کا تذکرہ کیا جا چکا ہے۔ آج اسی بات کو مکمل کرنے کے ارادے پر مذاکرہ کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ دعا فرمائیے اللہ تعالی ہمیں صحیح کہنے کی اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام جو کام کیا کرتے تھے، رزق کو تلاش کرنے کے لیے جو اسباب اختیار کرتے تھے، ان میں سے کچھ کا تذکرہ کیا جا چکا ہے۔ پیارے نبی کے دور میں ایک پیشہ چلتا تھا لوہار اور سونار کا۔ جس کو ہم لوگ لوہار اور سونار کہتے ہیں، عربی میں لفظ سواغ کا آتا ہے۔ حدیث پاک میں لفظ سواغ آیا ہے جس کا معنی آتا ہے ہر وہ کاریگر جو کسی چیز کو پگھلا کر ڈھال کر بناتا ہو۔ جیسے لوہے کو پگھلا کر بنایا جاتا ہے سامان، سونا اور چاندی کو پگھلا کر کے بنایا جاتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال الا الاذخر۔ دراصل یہ ایک بہت ہی بڑا واقعہ ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا حرم کے اندر کوئی بھی گھاس اکھاڑا نہ جائے۔ بیت اللہ شریف ہے، اس کے چاروں جانب پیارے نبی نے ایک حد متعین کیا ہے۔ جیسے ایک جانب مسجد عائشہ ہے، ایک جانب تنعیم ہے، وغیرہ وغیرہ۔
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے چاروں جانب ایک حد متعین کیا ہے. اس حد کے اندر نہ تو کافر آئیں گے اور نہ اس حد کے اندر کوئی بھی آدمی ہرے گھاس کو اکھاڑے گا. اس میں یہ ضروری نہیں ہے کوئی احرام کی حالت ہی میں ہو. سب کے لیے حکم ہے کہ حرم کے اندر کوئی بھی آدمی ہرے گھاس کو نہیں اکھاڑے گا. بات چلی تو مسئلہ آپ کو سمجھا دوں. ایک بندہ آیا دوڑتا ہوا، کہیں سن لیا تھا مسئلہ، اور مجھ سے پوچھنے لگا پھر کھجور کیوں توڑتے ہیں؟ انہوں نے آدھا مسئلہ سنا، جیسے کہ ابھی آپ نے آدھا سنا. جس چیز کو وہاں کے لوگ نے پیدا کیا ہو، جیسے سبزی لگا دیا، اس کو کاٹ سکتا ہے. جو خود بخود نکلا ہے اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو نہیں کاٹا جائے گا. سمجھ میں آ گئی بات؟ بھائی سمجھ میں آیا؟ جو چیز آدمی نے لگایا ہے، سبزی ہے، پھل ہے، فروٹ ہے، اور وہاں کے اعتبار سے جو بھی چیزیں ہیں، اس کو انہوں نے کھیتی کیا ہے تو اس کو کاٹ سکتا ہے. لیکن جو چیز خود بخود نکل گیا ہے اس کے متعلق پیارے نبی نے فرمایا حرم کے اندر نہیں کاٹ سکتے. بہت ہی بڑا گناہ ہے. جب یہ حدیث بیان کیا جا رہا تھا، پیارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو سمجھا رہے تھے. اس وقت حضرت ابن عباس بھی مجمع میں موجود تھے. انہوں نے کہا پیارے نبی ایک گھاس کو اجازت دے دیجئے کاٹنے کی، ایک گھاس کی اجازت دے دیجئے کاٹنے کی، ورنہ مشکل ہو جائے گا. یہ لوہار اور سونار اسی کو بھٹی میں جلاتے ہیں، اور ہم لوگ گھر کے چھت کے اوپر بھی وہ کبھی کبھی ڈال دیتے ہیں، بڑا مشکل ہو جائے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ حضرت ابن عباس نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا پیارے نبی اذخر نامی گھاس کی چھوٹ دے دی جائے. کیوں دی جائے؟ کہ شہر کا پورا سونار اور لوہار اسی سے اپنی بھٹی کو جلاتے ہیں اور سونے اور چاندی اور لوہے کو پگھلاتے ہیں، اور ہم اپنے گھر کے چھتوں پر ڈالتے ہیں. پیارے نبی نے فرمایا الا الاذخر، ٹھیک ہے اذخر نامی گھاس کو تم کاٹ سکتے ہو. حدیث سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اذخر نامی گھاس کو کاٹنے کی اجازت مل گئی. مجھے یہ واقعہ پیش کر کے صرف اتنا بتانا ہے کہ اس وقت مکہ کے اندر لوہار اور سونار موجود تھا، اور پیارے نبی کے دور میں یہ پیشہ چل رہا تھا. اگر کوئی آدمی ایمانداری سے یہ پیشہ اختیار کرتا ہے تو نبی کے دور کا یہ پیشہ جائز ہوگا، اچھا ہوگا. سمجھ میں آ گئی بھائی؟ ایک اور حدیث پیش کرتا ہوں. 2 جمعہ پہلے میں نے کہا تھا حضرت علی مستقل کوئی پیشہ اختیار نہیں کیے، جس طرح حضرت ابو بکر کیے تھے، حضرت عمر کیے تھے، حضرت عثمان کیے تھے. مستقل ان کا کاروبار تھا، لیکن حضرت علی کا مستقل کوئی کاروبار نہیں. ہاں وقتاً فوقتاً انہوں نے بھی خریدا ہے اور بیچا ہے، اور میں نے کہا تھا اس کی دلیل آئندہ جمعہ دوں گا. سن لیجئے. ان علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے. امام بخاری نے کتاب البیوع میں ایک باب قائم کیا ہے،
لوہار اور سونار کے متعلق وہاں پر اس روایت کو لایا ہے۔ باب السواغین، حضرت علی فرماتے ہیں میں اپنے یہاں کے ایک لوہار کو یا سونار کو تیار کیا۔ یہ واقعہ مدینہ کا ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اس روایت میں حضرت فاطمہ سے شادی کا تذکرہ ہے، مکہ کا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو گویا یوں کہیے کہ مدینہ کے کسی لوہار یا سونار کو اپنے ساتھ لیے۔ کیوں لیے؟ حضرت علی فرماتے ہیں میں اس لیے لیا تاکہ جنگل میں جا کر لکڑی اور گھاس کاٹ کر شہر میں لوہار اور سونار کو بیچوں۔ کیوں آپ کو کیوں ضرورت پڑ گئی اس کی؟ استعین بہ ولیمۃ عرسی او کما قال، تاکہ جو پیسے آئیں گے میں اس پیسے سے اپنے ولیمہ کی دعوت کروں گا۔ اسی حدیث میں حضرت فاطمہ سے جو شادی ہوئی ہے اس شادی کے لیے ولیمہ کرنے کے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اور سود پر لے کر ولیمہ کرنا تو جائز نہیں ہے، اور ہم لوگ مزے سے لاتے ہیں، پورے گاؤں کو کھلا دیتے ہیں، جاؤ حرام کھاؤ قبر میں جا کے مرو سلو، اور ہم جا کر کے ماشاءاللہ کھاتے ہیں۔ تحقیق بھی نہیں کہ یہ بندہ کہاں سے پیسے لایا ہے، کہ کہیں ایسا تو نہیں بینک کے سود کا رقم لایا اور انہوں نے دیگ چڑھا کر کے پورے گاؤں کو حرام کا لقمہ کھلا دیا۔ ولیمہ سنت ہے لیکن سود سے بچنا فرض ہے، سنت کو کرنے کے لیے فرض کو توڑ رہے ہیں، وبال جان ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ دیگوں پہ دیگ چڑھا دیتے ہیں، پیسے سے معلوم ہوا پیسے نہیں تھا لون لائے، اور ماشاءاللہ ہم ہاتھ پوچھے بغیر کھاتے ہیں۔ دعوت ملی ایک کی، اپنے ساتھ بچوں کو بھی لے جاتے ہیں، پوچھ ہوگی قیامت میں۔ فقہ کی عبارت ہے، ابھی میں آگے ذکر کروں گا، اس کو یہی رہنے دیجیے، آج ہی انشاءاللہ ذکر کر دیتا ہوں۔ ایسے مریضوں کا بھی علاج قرآن و احادیث میں موجود ہے۔ خیر، دونوں حدیث سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کے دور میں یہ پیشہ چل رہا تھا، لہذا آج کے دور میں اگر کوئی اس کو اپناتا ہے، سونار کا لوہار کا، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ یہ دونوں پیشے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چل رہے تھے۔ دوسرا پیشہ پیارے نبی کے دور میں دلالی کا چل رہا تھا، جس کو آپ دلالی کہتے ہیں، عربی میں سمسار کہتے ہیں، اور ایک زبان اور ہے اس میں اس کو کمیشن ایجنٹ کہتے ہیں۔ حضرت قیس بن ابی غزرہ یہ دلالی کیا کرتے تھے۔ دلالی سمجھتے ہیں بھائی؟ خریدنے اور بیچنے والے کے بیچ میں ایک آدمی ہوتا ہے، سمجھ میں آ گئی بات؟ خریدنے اور بیچنے والے کے بیچ میں ایک آدمی ہوتا ہے، جو آدمی اس معاملے کو آخر تک پہنچاتا ہے اور اس پہنچانے پر اجرت لیتا ہے۔ مال اس کا نہیں ہے، نہ یہ لے رہا ہے نہ یہ بیچ رہا ہے، فقط اس کے اور اس کے بیچ میں معاملات کو سمجھا رہا ہے۔ اس کی بات کو ایک پلیٹ فارم پہ لا کر کے معاملے کو آخر تک پہنچاتا ہے اور اس پہنچانے کے اوپر مزدوری لیتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں دلالی۔ قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی کام کیا کرتے تھے۔ بخاری کی حدیث ہے کتاب البیوع کی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس آیا، کہا کیا کرتے ہو؟ کہا یہ کام کرتا ہوں۔ پیارے نبی نے کچھ نہیں کہا، اور اللہ کے نبی کا کچھ نہیں کہنا بھی حدیث ہو جاتا ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ ایک بہت ہی اہم بات، اس بات کو ذہن میں رکھ لیجئے،
نبی کے سامنے کوئی کام ہو اور نبی اس پر کچھ نہ بولے، اس کا مطلب ہے کہ وہ کام جائز ہے۔ نبی کے لیے یہ قانون، مفتی کے لیے نہیں کہ مفتی صاحب موجود تھے اب فوٹو کھینچا گیا، مفتی صاحب کچھ نہیں بولے، مفتی صاحب نہیں بولنے دے، جائز نہیں ہوگا۔ یہ نبی کے لیے قانون ہے۔ اور ویسے سمجھ میں آئی بات؟ ہم لوگ کہتے تھے نا مولوی صاحب تھے نا، مولوی صاحب کے سامنے یہ کام ہوا، ارے مولوی صاحب کون سا نبی ہو گئے؟ صرف یہ قاعدہ نبی کے لیے ہے کہ نبی موجود ہو، امت کوئی کام کرے اور نبی اس پر انکار نہ کرے، کچھ نہ بولے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کام جائز ہے۔ بھائی سمجھ میں آئی؟ اسی حدیث کے آخر میں ہے، پیارے نبی نے فرمایا کہ اے لوگو، جب تم تجارت کو مکمل کر چکو تو کچھ صدقہ کر دو۔ معلوم ہوا دلال آدمی کچھ گڑبڑ کر دیتا ہے، کچھ گڑبڑ کرتا ہے، جان بوجھ کے کرے گا تو گناہ ہوگا۔ سامان اس ریٹ کا نہیں ہے، کمیشن کی وجہ سے وہ اس طرح تعریف کر کے سامنے والے کو دھوکہ دے کر کے بیچ رہا ہے تو یہ حرام ہوگا۔ بھولے میں انجانے میں کچھ ایسا ہو جائے تو پیارے نبی نے فرمایا صدقہ کر دو۔ تو دلالی جائز ہے، لیکن اس کے لیے دو شرط ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ یہ آدمی نہ تو بیچنے والے کو دھوکہ دیتا ہو اور نہ خریدنے والے کو دھوکہ دیتا ہو۔ آپ جانتے ہیں آج کل کا کمیشن ایجنٹ کتنا خطرناک ہو گیا۔ ایک پلاٹ ہے 50,000 کا، اس کی تعریف ایسی کرتا ہے کہ وہ بیچارہ سامنے والا 2 لاکھ میں لے لیتا ہے۔ یہ سراسر حرام ہے۔ مجھ سے خود ایک آدمی نے ایک ایسے پلاٹ کو 4 سال پہلے 1 لاکھ کہا، جس پلاٹ کی ابھی بھی قیمت 1,10,000 نہیں ہو سکا، اور اس نے یہ کہا تھا آپ لے لیجئے 2 لاکھ میں ہم بکوا دیں گے۔ میں نے کہا بھائی 1 لاکھ ہے کہاں تو 2 لاکھ میں دیکھوں کہاں؟ یہ ہے غلط بات ہے۔ اس طرح کا دلالی، اس طرح کا کمیشن ایجنٹ درست نہیں ہے۔ تو 2 شرطوں کے ساتھ ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ نہ تو یہ بیچنے والے کو دھوکہ دیتا ہوں اور نہ خریدنے والے کو دھوکہ دیتا ہوں۔ جو بات حقیقت سامنے لے آئے۔ اب بات رہی دونوں کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کی، تو اب یہ گنجائش کرے، اس کو بھی سمجھائے، اس کو بھی بتائے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ دلالی کی اجرت متعین ہو۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ بھائی آپ کو میں کار دلاؤں گا فلاں آدمی کا، پورے کاغذ کا ڈیٹیل میں جانتا ہوں، کسی جگہ لوچ نہیں رکھوں گا، لیکن آپ کو کار تو دلا دوں گا لیکن 5,000 روپیہ لوں گا۔ اگر یہ متعین نہیں ہوا تو یہ یاد رکھیے دلالی حرام ہو جائے گا۔ بلکہ ایک قاعدہ یاد رکھیے، ایک قاعدہ یاد رکھیے، خرید و فروخت کے اندر کہیں بھی جہالت رہے گی تو خرید و فروخت جائز نہیں ہوگا۔ سمجھ آ گئی بات؟ کسی بھی جگہ سامان کا ریٹ نہیں معلوم، بیچنے والے کو ریٹ نہیں معلوم، سامان کی نوعیت نہیں معلوم، ہو رہا ہے خرید و فروخت، تو یہ جائز نہیں ہوگا۔ مجہول کا مطلب، جہالت کا مطلب کچھ بھی اس میں چھپا تو جائز نہیں ہو گیا، اور اگر خریدا جا چکا ہے تو لینے والے کو اختیار رہے گا کہ سامان واپس کر دے۔ تو دلالی کی اجرت متعین ہونی چاہیے۔ آج کے دور میں ایک دور چلا ہے فیصد کا، متعین نہیں ہوتا ہے لیکن فیصد لگتا ہے کہ آپ جتنے روپے میں یہ پلاٹ بیچ دیں گے آپ کو 10% ملے گا۔ سنا گئی بات؟ یا 2% آپ کو ملے گا یا 1% ملے گا۔ اب کتنے میں بکے گا، کتنا پرسنٹ ملے گا معلوم نہیں ہے۔ سمجھا گئی بات؟ لیکن یاد رکھیے علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ابھی معلوم نہیں ہے، لیکن جب بکے گا تو خود بخود معلوم ہو جائے گا۔ سمجھا گئی بات؟ ارے بھائی سمجھ میں آیا؟ لہذا یہ نامعلوم ہونا جھگڑے کو پہنچائے گا نہیں، بلکہ جب بکے گا آٹومیٹک معلوم ہو جائے گا کہ اس کا اتنا ہو گیا، اس کا اتنا ہو گیا، لہذا یہ جائز ہوگا۔ سمجھ میں آ گئی بات بھائی؟ تو 2 شرطوں کے ساتھ دلالی کرنا جائز ہے۔ پہلی شرط یہ ہے
کہ یہ دلالی کرنے والا کسی کا گلا نہ کاٹ رہا ہو، سامان کے الٹی تعریف نہ کر رہا ہو۔ دوسری شرط کہ اجرت متعین ہو کہ یہ اس کام پر کتنا لے گا۔ فیصد بھی ابھی متعین نہیں ہوتا ہے لیکن بعد میں متعین کر دیتا ہے، اس لیے دلالی کرنا درست ہو جائے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک کام چلا کرتا تھا بڑھئی کا، جس کو آپ کارپینٹر کہتے ہیں، عربی میں نجار کہتے ہیں۔ مدینہ والے بنو نجار تھے، اسی بنو نجار میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پرورش ہوئی ہے، اگرچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بنو نجار سے نہیں تھے، شادی کی ہے لیکن بنو نجار میں، خیر وہ ایک الگ بات ہے۔ بڑھئی اور کارپینٹر کام۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بخاری کی حدیث کتاب الصلاۃ میں ہے، کہ لوگوں نے ان سے پوچھا پیارے نبی کا منبر کس طرح کا تھا۔ سنا کی بات، یسألونہ عن المنبر، حضرت سہل بن سعد سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ بتائیے آپ کے موجودگی میں پیارے نبی کا منبر بنا تھا، منبر کس لکڑی کی تھی اور کون بنایا تھا، ذرا اس کے متعلق بتا دیجئے۔ تو آج آپ بھی سن لیجئے۔ حضرت سہل کہتے ہیں، ایک روایت میں ہے، تم نے اچھے آدمی سے پوچھا ہے، یعنی صحیح آدمی سے پوچھا ہے جس کو سب معلوم ہے، سن لو۔ بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی فلانۃ امرہ، پیارے نبی نے مدینہ کے ایک عورت، غالباً لگتا ہے صحابیہ ہی ہوں گے وہ، لیکن حدیث میں مرأہ کا لفظ ہے، یعنی عورت، ایک عورت کے پاس بھیجا اطلاع کہ تمہارا غلام بڑھئی ہے، تمہارا نوکر بڑھئی ہے، یوں کہیے کہ تمہارا گھر میں بڑھئی کا کام ہوتا ہے، تم ایک منبر بنا دو تاکہ میں اس منبر پر بیٹھ کر لوگوں کو خطبہ دوں، لوگوں کو سمجھاؤں۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک مولوی صاحب آئے، کہنے لگے منبر پر بیٹھ کے بیان کرنا ناجائز ہے، سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اب اس کو یہ حدیث معلوم ہی نہیں تو سنت کیا سمجھے گا؟ ہاں یہ بات ہے، پیارے نبی اکثر کھڑے ہو کر بیان کرتے تھے۔ ارے بات سمجھ میں آ گئی بات؟ اس لیے جمعہ میں کھڑا ہونا ہی ہے۔ ارے بھائی سمجھ میں آیا؟ لیکن بیٹھ کر کے کرنا ناجائز ہو ایسا نہیں، اس لیے کہ اسی حدیث میں ہے اجلس علیہ، تاکہ میں اس پر بیٹھ کر لوگوں کو خطبہ دوں۔ ارے بھائی سمجھ میں آیا؟ تو اس لیے علماء کرام نے فرمایا ہے عموماً بیان بیٹھ کے ہو جائے تاکہ آدمی کمزور ہو گیا ہے، لیکن جمعہ کا خطبہ جو ہے وہ کھڑے ہو کر کے ہی دینا چاہیے۔ اور نکاح کا خطبہ دونوں طرح جائز ہے، جا کو لڑو نکو پھر کسی سے جا کے، ہمارے یہاں کھڑے ہو کے دیتے ہیں، بیٹھ گئے تو لوگوں کو بیٹھاتے ہیں، آپ کے یہاں بیٹھ کے دیتے ہیں، کھڑے ہو گئے تو لوگ کو کھڑا کر دیتے ہیں۔ سمجھا گئی بات؟ تو دونوں طرح جائز ہے۔ خیر اس عورت نے اپنے غلام کو کہا، بخاری کی حدیث میں ہے وہ غلام غابہ کی لکڑی لا کر کے منبر کو تیار کیا۔ سنا گئی بات؟ غابہ کے معنی کوئی لکڑی نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو شبہ ہو گیا کہ یہ غابہ کوئی لکڑی ہے، جیسے کہ آپ کے یہاں کیا کیا شیشم، فنس، ویسی کوئی کسی کو شک ہو گیا۔ حالانکہ غابہ کے معنی آتے جنگل کے۔ مدینہ کے قریب ایک ایسا جنگل تھا، مطلقاً جنگل نہیں، آپ کے یہاں تو کھیت کو بھی جنگل کہہ دیتے ہیں۔ جنگل اس کو کہتے ہیں کہ جس میں بالکل بے ترتیب کے درخت ہو اور بالکل قریب قریب میں ہو۔ سنا گئی بات؟ بے ترتیب کے درخت ہو اور قریب قریب میں ہو۔ جیسے کہ آپ کو سمجھانے کے لیے بوم کی لکڑی کا جو بیٹ ہوتا ہے نا، وہ کیسا ہوتا ہے؟ آدمی تو چھوڑیے، کتا بھی نہیں جا سکتا اندر، اس کو کہتے ہیں جنگل۔ تو راوی حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں پیارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منبر بنا تھا اسی جنگل کی اس جگہ کی لکڑی آئی تھی اور فلاں عورت کی غلام نے اس منبر کو بنایا تھا۔
مجھے تو آپ کو یہ بتانا ہے کہ بڑھئی کا کام ہوتا تھا، کارپینٹر کا کام ہوتا تھا۔ ایک بات یاد رکھیے، بہت ہی اہم بات ہے، میں ذکر کر رہا ہوں بڑھئی کے بارے میں، لیکن یہ صرف بڑھئی کے بارے میں نہیں ہے، جتنے بھی کامگار ہیں ان تمام کامگاروں کے متعلق 2 اصول یاد رکھیے، چاہے وہ مکان بنانے والا ہو، کپڑا بنانے والا ہو، گاڑی بنانے والا ہو، کسی بھی اعتبار سے وہ کاریگر ہو۔ اس وقت 2 طرح کے کام چلے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ پورا سامان ہوتا ہے مالک کی طرف سے، کام ہوتا ہے صرف مزدور کی طرف سے۔ سمجھ آ گئی بات؟ بھائی سمجھ میں آیا کہ پورا کام کرے گا مزدور، لیکن سامان پورا کون دے گا؟ مالک۔ اے سے لے کر جڈ تک جتنا سامان لگے گا سب کا سب دے گا۔ اس سلسلے میں صرف اتنی بات ضروری ہے کہ کام کرنے والے کو کتنا روپیہ دے گا یہ متعین ہو جائے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ارے بھائی سمجھ میں آیا؟ اس سلسلے میں اتنا ضروری ہے کہ کام کرنے والے کو کتنا روپیہ دے گا وہ متعین ہو جائے کہ بھئی آپ ایک پلنگ بنائیے، کیل سے لے کر لکڑی تک میرا، آپ کو مزدوری 1000 روپیہ، یہ ٹھیک ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ ایک اس کا الٹا ہوتا ہے، سب تمہارا، سب میں صرف ایک پلنگ لوں گا۔ اس سلسلے میں بہت غفلت ہوتی ہے۔ اب اس کو ایک ایک چیز بولنا پڑے گا۔ سمجھ آ گئی بات؟ پلنگ کتنے بائی کتنا ہوگا، لکڑی کس قسم کی ہوگی، وہ موٹا کس طرح ہوگا، گول کس طرح ہوگا، کھڑا کتنا ہوگا، لمبا کتنا ہوگا، اور اگر دروازہ ہے تو اس میں کڑی کس کی ہوگی اور کون سی کمپنی کی ہوگی۔ سمجھ آ گئی بات؟ جن جن چیزوں میں لڑائی ہو سکتی ہے ان تمام چیزوں کو طے کرنا پڑے گا۔ ایک دروازہ 100 روپے کا بھی 100 روپے نہیں ہوگا، 1000 کا، اور 1 لاکھ کا بھی دروازہ ہو سکتا ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو بھائی تم ایک دروازہ بنا دو، میں 20,000 دوں گا، وہ اگلے دن 5,000 کا دروازہ ٹھوک کو جائے گا۔ ایسا نہیں چلے گا، پوری چیز وضاحت کرنا پڑے گا، حتیٰ کہ اس میں نقش ہوگا یا نہیں ہوگا، کیل کیسی لگے گی، کنڈی کیسی لگے گی، کون سی کمپنی کی لگے گی۔ فقہ کی عبارت ہے حتیٰ یبین الجنس والنوع، یہاں تک کہ جنس اور نوع کو بھی بیان کر دے گا، پوری طریقے سے وضاحت کر دے گا۔ سمجھ آ گئی بات؟ یہ فقہ کی کتابوں میں ہے، لیکن آج منبر پر بیٹھ کر ایک شرط اور میں بیان کرتا ہوں، انشاءاللہ یہ شرط خالی نہیں جائے گا۔ کامگاروں کا ستانا اتنا ہو گیا ہے، میں اپنا کام نہیں کرایا ہوں، میرے دوست نے گھر بنایا، اس کے پریشانیوں کو دیکھ کر میرا بھی کھانا چھوٹ گیا۔ راستے میں چلتے چلتے ایک بندے نے کہا مفتی صاحب کیا بتاؤں، آج کل سارے لوگ بیویوں سے پریشان ہیں۔ میرا تو غلط کہہ رہا ہے، آج کل نہیں، آج سے 5 سال پہلے سارے لوگ بیویاں سے پریشان تھے۔ آج کا دور یہ ہے کہ سارے لوگ کامگاروں سے پریشان ہیں۔ شاید میری بات آپ کو صحیح لگے گی، اور نہیں لگے گی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کسی کامگار کو رکھا نہیں ہوگا۔ رکھیے، پتا چلے گا۔ بھیک مانگنا پڑتا ہے ان سے، ایسا بنا دیتے ہیں حالات، یہ بالکل ناجائز ہے۔ اس لیے آج کے دور میں ایک شرط ہونی چاہیے، مدت بھی متعین ہو، کہ مجھے 5 دن کے اندر یہ کام کریں گے، ورنہ بھائی آپ 5 سال کے بعد ہی آئیے گا، ایسا لگے گا کہ آپ نے بہت بڑا گناہ کا کام کیا ہے کام دے کر اسے۔ ہاں ہوا ہے میرے ساتھ بھی ایسا، میرے دوست کے ساتھ۔ اس لیے آج کے دور میں کوئی بھی کاریگر ہو، شرط رکھ دی جائے کہ اتنے دن میں آپ کام کر کے دیں گے۔ ہاں 1-2 دن آگے پیچھے ہو گیا تو یہ بھی کوئی خدا کا حکم نہیں ہے، ذرا آپ بھی نرمی ہو جائے، لیکن پچھلے سال کا کام دیا ہوا اب تک پینڈنگ میں بولے تو کیسا؟ اور مسئلہ ان کا ایسا ہے، کمیٹی بنی ہوئی ہے، دوسرا لے نہیں سکتا ہے، جھک مارو تم، اب سمجھ گئی بات؟ اب تم جھک مارو، دوسرا لے نہیں سکتا یہ کام۔ میرے دوستو یہ سراسر غلط ہے۔ خیر بات آگے بڑھاتا ہوں۔ پیارے نبی کے دور میں گوشت بیچنے کا بھی کام تھا، مختصر ذکر کر دیتا ہوں۔
لمبی حدیث ہے، ابو مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی ایک شخص اپنے گھر آیا جس کو ابو شعیب کنیت تھا، ابو شعیب، وہ آیا اور اپنے قصاب غلام کو، گوشت بیچنے والے غلام کو کہا 5 آدمی کا کھانا پکاؤ، میں نے ابھی مسجد میں جا کے دیکھ کے آیا ہے پیارے نبی کے چہرے پر بھوک کا اثر، تو 5واں آپ ہیں اور 4 آپ کے ساتھ آپ کے ساتھی ہیں۔ سنوا گئی بات؟ میرے کہا کھانا پکا، پیارے نبی کو لے کے آئے، آتے آتے ایک آدمی طفیلی لگ گیا۔ سمجھا گئی بات؟ جیسے ہم جاتے جاتے ایک بچہ کو لے جاتے ہیں۔ آج دیکھ لیجئے نبی نے کیا عمل کیا ہے، نبی نے کیا عمل کیا۔ مجھے اتنا بتانا ہے کہ قصاب اور گوشت بیچنے کا وہاں پر کام پیارے نبی کے دور میں چل رہا تھا۔ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے وہاں پر تو اس آدمی کو بلایا، کہا دیکھو تم نے 5 آدمی کو دعوت دے دیا، 6ٹھا آ گیا ہے، اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو یہ آئے گا، نہیں تو واپس۔ ہے کوئی ایسا بندہ جو کہہ دے دعوت والوں کو؟ سمجھ میں نہیں آتی بات۔ ایک بندہ تو ایسا ملا کہ کہاں جا رہے تو دعوت میں، یہ کون؟ مہمان ہے۔ ارے دعوت، اللہ، میں دل میں کہا دعوت تیری تھی، تیرے مہمان کو نہیں تھی، تیرا بھی کھانا حرام، مہمان کا بھی کھانا حرام۔ فقہا فرماتے ہیں بن دعوت کے کھانا اور بن دعوت کے لے کو جا کے کھلانا ایسا ہے چور کی طرح گھسا، ڈاکو کی طرح واپس آیا۔ سنوا گئی بات؟ سمجھو اس بات کو، بہت ہی بے توجہی۔ چاہے دعوت کرنے والے کی عزت لگ جائے سولی پہ، ہم اپنے ساتھ 2-4 کو لینے چھوڑتے نہیں۔ بچانے کا ڈیک پہ ڈیک ختم ہو رہا ہے، اچانک کہہ رہا ہے مفتی صاحب کہاں سے اتنے آدمی آ گئے، میں کسی کو نہیں دعوت دیا تھا۔ اس کی عزت چلی گئی ندی میں اور آپ کا مونچھ ٹیڑھا نہیں ہو رہا ہے۔ اس لیے احتیاط کیجئے۔ بلکہ میرے بھائی اب تو اتنے حرام مال کی آمیزش ہو گئی ہے، اب تو بالکل ہی احتیاط کرنی چاہیے۔ سوکھی روٹی کھا کر کے دنیا سے چلے جاؤ، یہ بہتر ہے۔ جانور کی بس بھائی اتنی پہ بات، جانور کی خرید و فروخت بھی درست ہے جس کو آپ بیپاری کہتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کام یہ کیا ہے، لہذا تم لوگ اگر کسی بیپاری کو نیچے نگاہ سے دیکھتے ہو تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تیرے گریبان کو پکڑے گا۔ میں کسی کی حمایت میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ ایک بچہ بولتے بولتے کہا ہم مسلمان ہیں، ان کیا رہے ان ایسا، استغفر اللہ، مسلمان کے اندر بھی چھوت چھات ہے۔ بخاری کی حدیث ہے پیارے نبی نے اونٹ خریدا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوے سے سفر واپس آ رہے ہیں، راستے میں پیارے نبی نے اس کے اونٹ کو خریدا ہے۔ ایک بخاری کی حدیث ہے ایک مشرک مدینہ میں آ کر کے بکریاں بیچ رہا تھا، پیارے نبی نے اس کو خریدا ہے، اور پیارے نبی کا بیچنا بھی ثابت ہے۔ اس لیے کسی بھی مسلمان کو حقیر جاننا غلط بات ہے۔ ہاں ایک اصول یاد رکھیے، جن جانوروں کو دودھ کی بنیاد پر خریدا اور بیچا جاتا ہے وہاں پر ایک دھوکہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ان جانوروں کا ریٹ لگتا ہے دودھ کی وجہ سے، بیچنے والا کرتا یہ ہے صبح میں دودھ نہیں کاٹتا ہے اور شام میں ان کو بلا کر کے کاٹتا ہے، 2 وقت کا دودھ ایک ہی وقت میں نکلتا ہے۔ 10 لیٹر کے بجائے 20 لیٹر نکلا، اب 20 لیٹر کی قیمت کتنی ہو جاتی ہے؟ صبح شام ملا تو 40 لیٹر، 40 لیٹر کی قیمت کتنی ہو جائے گی؟ 2000 ایک دن کو انکم۔ تو یہ سوچ رہا ہے کہ مہینے میں تو 60,000 ہو جائے گا ہم کو، اس کی ریٹ تو کم سے کم 1 لاکھ ہونی چاہیے۔ یہ سمجھے گا نا، دھوکہ کھا جاتا ہے۔ نہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن المسرات، پیارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسرہ سے منع فرمایا ہے، اور مسرہ کی یہی صورت ہے کہ جانور کو تھن میں دودھ چھوڑ دینا دھوکہ دینے کے لیے۔ دوسری بات یہ کرنا ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے جانور کو جانور کے بدلے بیچا جاتا ہے، جانور کو جانور کے بدلے بیچا جائے تو ادھار جائز نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ اب کیوں جائز نہیں ہے؟ ایک بہت بڑا قاعدہ ہے، بخاری کی حدیث ہے نسیم جائز نہیں ہے، ادھار جائز نہیں، نقد جائز ہے۔ اب یہ کیوں ہے، کیسے ہے، وقت نہیں ہے، نہیں تو پوری تفسیر بتاتا تھا۔ بھائی دیکھو ایک قاعدہ جان لو آپ آخر میں، ہر ایسا کام جس کو شریعت میں کسی اعتبار سے جائز قرار دیا ہو وہ کام کرنا جائز ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ کسی نہ کسی اعتبار سے، کسی نہ کسی اعتبار سے، جیسے ریشم ہے، مرد کے لیے تو حرام ہے لیکن عورت کے لیے جائز ہے، تو ریشم کا خرید و فروخت کر سکتا ہے یہ۔ سمجھ آ گئی بات؟
سونا مرد کے لیے حرام